بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک میں نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حسب سابق حماس سے تشریف فرمائیں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس نشست میں ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے کسی ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جس کو اپنا کر اس مہینے میں ہم مسلمان اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، بہتری پیدا کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو سرخرو ہو سکیں۔ جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا ہے بہت عام سوشل ایول ہے، ایسی برائی ہے کہ جس کو اب برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، غیبت کا مرض۔ قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ غامدی صاحب نے خود اپنی تفسیر البیان میں اس کی کیا وضاحت کی ہے، یہ سب کچھ جانیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غیبت کا موضوع میرے سامنے ہے، قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ سو اسے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا کرتے ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس بابت لکھا ہے، یہ نہایت سخت فہمائش کا اسلوب ہے۔ مدعا یہ کہ غیبت انتہائی گھنونا فعل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ مردے کا گوشت کھانا بجائے خود قابل نفرت ہے، پھر وہ گوشت بھی اپنے بھائی کا ہو تو اسے کوئی شخص کس طرح کھانا پسند کر سکتا ہے؟ اس میں اگر غور کیجئے تو اپنی مدافعت سے اس کی بے بسی کی تصویر بھی نمایاں ہے۔ قرآن نے اس تشبیہ کو پیش کر کے پوچھا ہے کہ تم جب اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اسی طرح کی ایک نہایت مکروہ اور قابل نفرت چیز غیبت کو کس طرح گوارا کرتے ہو؟ یہ غیبت کیا ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، غیبت کے معنی کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا ہے۔ پیٹھ پیچھے کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے اس فعل کی خبر اس کو نہ ہو جس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ یہ کام کر کے اس کی پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہمراز و ہم خیال اور شریک مقصد ہوتے ہیں، یا کم از کم ان سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے اور یہ اس کے سامنے راز فاش کر دیں گے۔ ہم سب انسانی نفسیات کے جو حاذق اطباء ہیں وہ جب انسان کی شخصیت کی تحلیل کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو چیز سامنے آتی ہے وہ تفوق کی جبلت، برتری کی جبلت، اپنے آپ کو منوانے کی جبلت اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی جبلت ہے۔ غیبت کا جو مرض ہے جس کو قرآن مجید اس قدر کنڈیم کر رہا ہے، یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ محض صرف ایک مرض ہے، یہ ایک پوری شخصیت اور ایک پوری کی پوری لائف کی اورینٹیشن اور ایک پورے کے پورے ورلڈ ویو اور تصور کا نتیجہ ہوتی ہے؟ چونکہ جب میں غیبت کر رہا ہوتا ہوں کسی شخص کے بارے میں تو میں اصل میں یہ مان رہا ہوتا ہوں کہ اگر وہ برا ہے بھی تو دنیا میں اس کا مطلب یہ کہ اچھائی برائی کے سارے معاملات یہیں پہ کرنے ہیں، جو کچھ ہونا ہے فیصلہ بھی یہیں ہونا ہے۔ غیبت کرنے والے شخص کی شخصیت کیا کسی بندہ مومن کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے مان لیتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کو منہ دکھانا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کی راہ کھوٹی کرنا چاہے، اس کی عزت پر حملہ آور ہو جائے، اس کے بارے میں دوسرے لوگوں میں کوئی غلط رائے پیدا کرنا چاہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کسی موقع پر کسی ایسی برائی کا ذکر کر دے گا جس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی کے ہنسنے کے انداز، کسی آدمی کے بات کرنے کے انداز پر کوئی تبصرہ آپ نے کر دیا، اس سے بھی گریز کرنا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت آپ باقاعدہ برائی کرتے ہیں کسی کی تو یہ ایک ارادی اور شعوری فیصلہ ہوتا ہے۔ ارادی اور شعوری فیصلہ ضمیر کی پاکیزگی کے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ یعنی میں نے جب یہ طے کر لیا کہ مجھے کسی شخص کی برائی اس مقصد سے بیان کرنی ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اس کو کم کر دینا ہے، کم سے کم یہ ہوگا نا، دوسروں کی نگاہ میں کم کر دینا، وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے اسے نقصان پہنچانا ہے یا دوسروں کی رائے اس کے بارے میں خراب کرنی ہے اور اس کی حیثیت کو مجروح کرنا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے نیچے بھی جب میں بات کرتا ہوں تو اس وقت بھی ایک ارادی فعل وجود میں آتا ہے۔
عام طور پر ہمارے ہاں لوگ جو غیر ارادی طور پر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، احباب میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی شخص کا ذکر ہو گیا تو کوئی تبصرہ کر دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اس میں بھی ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے. کیا بعید ہے کہ آپ کا ایک سادہ سا تبصرہ دوسرے کے بارے میں رائے خراب کر دے، دوسرے کی عزت میں لوگوں کی نگاہوں میں فرق آ جائے، یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص بات کو بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دے. یہ سارے امکانات ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو حقیقت میں غیبت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ تو ایک ارادی فعل ہے، اور ارادی فعل میں دونوں چیزیں لازماً آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ آدمی اپنی دنیوی فیصلوں کے بارے میں خدا کے اعتصاب سے بے نیاز ہو چکا ہوا ہے، یعنی اس کو یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے اپنا مقدمہ لے کے جانا ہے، اور اس وقت میری موجودگی میں اور میرے پروردگار کے سامنے وہ شخص بھی کھڑا ہو جائے گا جس کے بارے میں میں نے اس طرح ہی کوئی بات کی ہے. میرا یہ گناہ زیر بحث آئے گا تو دوسرے آدمی کو بھی حق ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرے، کوئی بات کرے. تو خدا کی بارگاہ میں کون اس کو گوارا کرے گا اور کون پسند کرے گا کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. تو جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو دیکھیے اس کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بڑا لیڈر ہے، رہنما ہے، کوئی عالم ہے، آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. تنقید غیبت نہیں ہے. تنقید تو علمی استدلال کے ساتھ کسی رائے کی غلطی واضح کرنا ہے، کسی تدبیر کی غلطی واضح کرنا ہے. کسی آدمی نے اگر اپنے آپ کو سوسائٹی کے سامنے پیش کر دیا تو لوگوں کو اس کے بارے میں آپ متنبع کرتے ہیں. وہاں نہ چھپانا مقصود ہوتا ہے، نہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ فلاں کی عدم موجودگی میں کیا کہا اور موجودگی میں کیا کہا. یہ ساری چیزیں وہاں موجود نہیں ہوتی. اس میں بھی ہمیں ذمہ داری کی تلقین کی گئی ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرتے وقت آپ کے پاس واضح شواہد ہونے چاہیے. معاملے کی آپ نے تحقیق کی ہو، یا وہ براہ راست مشاہدہ ہے یا پھر ایسے قابل اعتماد ذرائع سے وہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی شہادت دے سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد کوئی برائی کی بات آپ نے کسی کی بتائی. مقصد کیا تھا؟ کسی کی برائی سے دوسروں کو بچانا. کسی لیڈر، کسی رہنما کے بارے میں اگر لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اس سے ان کو نکالنا. اسی طرح کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مشورے کے لیے آ گیا ہے تو آپ نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنی معلومات اس کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ ساری وہ ضرورتیں ہیں جس میں کسی کو نقصان پہنچانا پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو نقصان سے بچانا پیش نظر ہوتا ہے. لیکن جس وقت انسان کسی کو اپنا رقیب مان لیتا ہے یا اپنی برتری کو چیلنج ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ اچھا یہ حیثیت تو مجھے حاصل ہونی چاہیے تھی، فلاں آدمی کو کیوں حاصل ہو گئی، تو اس میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ نہ اصلاح کے ہوتے ہیں، نہ دوسروں کی بھلائی کے ہوتے ہیں، نہ کسی کو نقصان سے بچانے کے ہوتے ہیں. یہاں سر تسر نقصان پہنچانا اور دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے. اور اس میں جو جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ حسد کے ہوتے ہیں، وہ کینے کے ہوتے ہیں، وہ بغض کے ہوتے ہیں. یہ بیماریاں ہیں، آخری درجے کی بیماریاں ہیں. بیماریاں صرف جسمانی نہیں ہوتی، وہ ذہنی بھی ہوتی ہیں، وہ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، وہ اخلاقی بھی ہوتی ہیں. تو یہ بدترین اخلاقی برائی ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں اس فرق کو سمجھنا چاہیے. بسا اوقات لوگ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں کہ جو برائی کسی مقصد سے بیان کی جا رہی ہے اور برائی بیان کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو، تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، میرے علم میں یہ چیز ہے، تو اس کے معاملے میں احتیاط کرنا. تو یہاں ایک ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ اپنی کوئی بات بیان کرے. بے ضرورت گفتگو ہو رہی ہے تو یا تو کوئی ہنسی مذاق کی گفتگو ہوگی، ایسے ہی کوئی معمولی سی بات کسی کے بارے میں کوئی چیز آپ کے علم میں ہے آپ نے بیان کر دی، اور اگر کسی موقع کے اوپر اس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تو کوئی حجاب نہیں ہے، بیان ہو جائے گی. ایسا بارہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے بات کرنے کے انداز پر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں، کسی کی کوئی نقل اتار دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ اب اس دائرے میں بھی داخل نہیں ہوئی. جب یہ اس دائرے میں داخل ہوتی ہیں تو باقاعدہ
ارادی فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ گناہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر قرار دینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اگر فی الواقع حقیقی فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی واقعی مسئلے ہیں، تو پھر ایک شریف و نفس آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھا سامنے آئے گا اور وہ آ کے آپ سے بات کرے، منہ پہ بات کرے گا، پھر غیبت کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کسی پر الزام لگانا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، تو اس کے آداب مقرر کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ کے علم میں کسی کو برائی آئی ہے، تو اگر آپ اصلاح کے جذبے سے اس برائی پر متنبہ ہوئے ہیں تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو متعلق آدمی سے بات کریں گے، آپ اس سے رجوع کریں گے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، اس چیز کے بارے میں میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی ہے، یہاں شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کا بیان لوں۔ اور جب آپ متعلق آدمی سے بات کر لیتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ بات ایسے ہوئی نہیں، یا سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، اور یا یہ ہے کہ نہیں اطمینان ہوگا اور آپ کسی نقصان سے، کسی خرابی سے بچانے کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہوں گے، تو پھر آپ جس حلقے میں، جس دائرے میں اس خرابی کا امتداد محسوس کریں گے، وہاں پر کھلی بات کریں گے، سامنے آئیں گے، کھلی بات کریں گے۔ کھلی بات کرنا یہ تو ایک باوقار آدمی کی بعض اوقات ذمہ داری بن جاتی ہے، یا ایک خدا ترس آدمی کی، لیکن جس وقت کوئی شخص الزام تراشی کرتا ہے، مبہم طریقے سے کسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، متعین بات کرنے کی بجائے اس طرح کا تاثر دیتا ہے کہ ایسے فلاں آدمی تو انہی جرائم کا مرتکب ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے کی عزت پر آپ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کی جان پر حملہ آور ہونا اور کسی کے مال پر حملہ آور ہونا، یعنی مال پر حملہ آور وہ شخص ہوتا ہے جو بندوق لے کے آ جاتا ہے یا چوری کرتا ہے، وہ مال پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جان پر حملہ آور ہونے والا آپ کو جسمانی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے آبرو پر حملہ ہونے والا بھی کوئی کم درجے کا جرم نہیں کرتا۔ تو انسان کی جان کے خلاف اقدام کیا جائے، مال کے خلاف کیا جائے، آبرو کے خلاف کیا جائے، یہ سب قرآن مجید کی اصطلاح میں بغی ہے، عدوان ہے، اور یہ بدترین جرائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک ہی رویہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کھلی صاف بات کریں، اور اگر کسی شخص سے آپ کو کوئی شکایت ہے یا کسی کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا حق اس شخص کا ہے، اس کے سامنے رکھیں بات پوری کہ یہ میں آپ کے بارے میں سن رہا ہوں، یہ میرے علم میں آیا ہے، یہ چیز مجھے بتائی گئی ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے لوں۔ یہ بھی ظاہر آدمی کب کرے گا؟ کوئی کنسرن ہوگا تو کرے گا، ورنہ کس کے پاس؟ اگر نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم 10 باتیں روز اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، لوگ دائیں بائیں سے چیزیں خبریں پڑھتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ ہمارے متعلق کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تعلق پیدا ہوا ہے تو پھر کیا آپ الزامات کی تشہیر کرنا شروع کر دیں گے؟ پھر آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے اور آپ نے متعلق آدمی سے بات نہیں کی ہوگی، تو اصل میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ قتل سے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی کی شناعت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیچارہ تو مدافعت کے قابل نہیں، یعنی مدافعت تو تب ہوگی جب آپ براہ راست بات کریں گے یا کھلی بات لے کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ نے دونوں کام نہیں کیے ہیں تو پھر وہی ہے نا جس کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس کی شناعت کو قرآن نے اس درجے میں واضح کیا ہے، اور یہ سری حرام ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا کس نوعیت کا جرم ہے غیبت کا، اور ہم لوگ بالعموم اس طرح کے جو جرائم ہیں اللہ کی نظر میں ان کے جرم ہونے کا شعور اور ادراک بھی اپنے قلوب و اذہان میں نہیں رکھتے، اور بے تکلف اس کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ صاحب، ایک جو بڑی کامن سی بات، منہ کی بات ہوتی ہے جب کسی کو توجہ دلائی جائے کہ یار تو غیبت کر رہے ہو تم، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مثلا میں تو ایک حقیقی برائی بیان کر رہا ہوں، اس میں پائی جاتی ہے، میں تھوڑی کوئی اس طرح کا الزام لگا رہا ہوں۔ تو قرآن مجید جس چیز کی مذمت کر رہا ہے وہ حقیقی برائی ہی کی کر رہا ہے، ورنہ تو وہ تو بہتان بن جائے گا اگر اس میں پائی نہیں جاتی۔ ایسا ہی ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا، یہی بتایا آپ نے کہ حقیقی برائی جو آپ کے خیال میں، دیکھیے حقیقی برائی کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی برائی کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک یا وہ میرے مشاہدے میں آئی ہے یا میرے علم میں آئی ہے،
یہ ہو سکتا ہے کہ میں مشاہدے میں بھی غلطی کھا گیا ہوں اور علم میں بھی غلطی کھا گیا ہوں۔ حقیقی برائی کا بھی جب آپ کو شعور ہوتا ہے تو آپ پھر اس متعلق آدمی سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی برائی آپ کے علم میں ہے تو وہ برائی آپ کے علم میں آ گئی، اس سے توبہ استغفار کریں۔ بہت سے لوگوں کے اندر بہت سی برائیاں ہو سکتی ہیں، روز ہم ان سے واقف ہوتے رہتے ہیں، کوئی آپ کا تعلق پیدا ہوا ہے جس میں آپ اب برائی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ برائی بیان کرنے کے پیش نظر یا تو یہ ہے کہ ایسے ہی گپ شپ میں ایک بات بیان ہو گئی، اگر آپ ارادی فعل کر رہے ہیں تو کسی مقصد سے کر رہے ہوں گے نا، تو پھر آپ اس ارادی فعل کو کرنے سے پہلے کیوں کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے کیوں اپنے گریبان میں نہیں جھانکا اور کیوں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس کے لیے تو کچھ لازمی چیزیں مقرر ہیں جو مجھے کرنی ہیں۔ پہلا کام یہی ہے کہ مجھے متعلق آدمی سے بات کرنی ہے اور متعلق آدمی کو پورا موقع دینا ہے کہ وہ اپنی مدافعت میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہے، ورنہ مردہ بھائی کا گوشت ہے جو میں کھانے جا رہا ہوں۔ تو یہ مردہ بھائی کا گوشت ہے جو ہم شب و روز کھاتے ہیں اور بالعموم سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی اس کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کبھی متعلق آدمی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایک گمانوں کا لشکر ہے جو ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آرا قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے تجزیے کو ایک حقیقت بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے گھر برباد ہوتے ہیں، اس سے ادارے برباد ہوتے ہیں، اس سے ملک برباد ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، مختلف رہنماؤں، زعماء، علماء کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور کی جاتی ہیں، یہ سب کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ سوسائٹی میں کوئی صحت مندانہ رویے پیدا کرتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایک باقاعدہ تنقید بالکل اور چیز ہے، اور باقاعدہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ علم میں ہو رہی ہے، میں تو اس میں بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بھی بعض طے شدہ آداب ہیں۔ یعنی آپ نے تنقید کرنی ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے کا موقف آپ اس طرح بیان کریں گے کہ وہ پکار اٹھے کہ یہی موقف ہے، میں یہی کہتا ہوں، یہی بات ہے جو میں نے کہی ہے۔ پھر اگر آپ اس کے اوپر دلائل سے تنقید کر رہے ہیں تو اس کے دلائل بھی بیان کریں گے پہلے، یہ اس کا موقف ہے، یہ اس کی دلیل ہے، پھر آپ بتائیں گے کہ اس دلیل میں کیا خامی ہے۔ اور اگر وہ موقف اس سے پہلے بہت سے اہل علم کا رہا ہے تو پھر آپ جائیں گے اور جا کر وہاں سے اس کو بیان کریں گے جہاں وہ پہلی دفعہ سامنے آیا تھا، اور وہاں بھی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ فلاں کا موقف ہے، اس سے پہلے بھی رہا ہے، میرے نزدیک اس میں یہ خامی ہے، یہ سقم ہے۔ تو تنقید کے بھی یہ لازمی آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھے بغیر تنقید کرنے کا مطلب ہوتا ہے نفرت پیدا کرنا۔ اس کے نتیجے میں دوسرے کے بارے میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں جو حقیقت میں نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ ایک ہی بات کو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ اس طرح بیان کر دیں کہ یہ تو فلاں فلاں اہل علم کا موقف رہا ہے، ان کو بھی اس سے اتفاق ہے، تو دوسروں کا رویہ بالکل مختلف ہے کہ پہلی دفعہ بات نہیں کر رہے ہیں، پہلی دفعہ بات نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے تنقید کی جاتی ہے۔ یہ جو برائی بیان کرنا ہے اس کو بھی بعض لوگ اسی ذیل میں لیتے ہیں کہ یہ تو ہم اصل میں عملی تنقید کر رہے ہیں، یعنی کسی آدمی کی کوئی غلطی ہمارے سامنے آئی ہے، کوئی رویہ سامنے آیا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا جائزہ لیں، ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اگر تو اپنے دل کی بڑاس نکالنی ہے تو خلوت میں کمرہ بند کریں اور نکال لیں، لیکن اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے، یعنی کسی کی برائی بیان کرنے کا مقصد ہی اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ یا اس کی اصلاح مقصود ہے یا دوسروں کو اس کی برائی سے بچانا مقصود ہے۔ تو دوسروں کو بچانا مقصود ہے تو پھر بھی آپ کو وہ تقاضے پورے کرنے ہیں جو برائی بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ برائی میرے علم میں آئی تھی، میں نے متعلق آدمی سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس سے میرا اطمینان نہیں ہوا، اس کے وجوہ بتائیں اور بتا کے پھر آپ یہ کہیں کہ یہ برائی ہے۔ اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثلا آپ اپنی بیٹی کا بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو نقصان نہ ہو جائے، یعنی کوئی مقصد ہونا چاہیے نا۔ اگر مقصد نہیں ہے تو پھر آپ کیوں بیان کر رہے ہیں، اور مقصد ہے تو پھر اس کے تمام تقاضے ملحوظ رکھے بغیر وہ آپ کی زبان پر کیوں آئی اور آپ نے اس کو کیوں بیان کیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہم اصل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ کون سا کسی کو میں نے مار دیا ہے اور کون سا میں نے مال لے لیا ہے کسی کا،
نہیں اس کی آبرو پر حملہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا مال کے خلاف یا جان کے خلاف اقدام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، یعنی تمہارے مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت، ناموس، یہ سب حرام ہے، ان پر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بڑی خوبصورتی سے ہم سے بار بار آپ نے فرمایا ارادی فعل غیبت کا کرتا ہے آدمی۔ ایک لائٹر نوٹ پہ بات خواتین سے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ واقعی میں کوئی نیگیٹو کونیٹیشن کے ساتھ بیٹھ کے کچھ غیبت کا معاملہ کر رہی ہیں، لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے کہ بیٹھی ہیں دو چار تو بات سے بات نکلے گی، شروع ہو جائے گی، کوئی ساس کی برائیاں ہوں گی، کوئی ادھر کی باتیں، کوئی ادھر کی باتیں، تو ان کی مجلس، ان کے ماحول میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دس از مطلب میٹر آف فیکٹ ہے۔ لیکن بات کی جائے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی میں باقاعدہ غیبت کی کرنے کے لیے نیگیٹو کونیٹیشن سے بیٹھی تھی۔ اس طرح کے معاملے کو کیا غیبت کہا جائے گا؟ اور پھر یہ خواتین کا معاملے کا کیا ہوگا؟ معاملے کی نوعیت دیکھی جائے گی، کیا چیز بیان ہو رہی ہے، اس کی میں نے مثالیں دی ہیں کہ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ سامنے بھی بیان کر دیں تو دوسرا بھی اس کا لطف ہی اٹھائے گا، لیکن اگر کوئی باقاعدہ برائی ہے، متعین جرم ہے، تو اس کے تقاضے ہیں۔ یہی چیز آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت قرن اول کے بعد مسائل زیر بحث آئے تھے تو اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت ہمارے سامنے کسی شخص کی برائی آتی ہے اور اس کے لیے آپ تاریخ کی ایک روایت بیان کر دیتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر ضروری ہے کہ برائی بیان کی جا رہی ہے تو شہادت کے درجے میں آپ مطمئن ہوں، یعنی آپ بتائیں پھر کہ یہ چیز کیسے نقل ہوئی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں پھر تقاضے ہی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ویسے ہم تاریخی چیزوں کے بارے میں تو یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ اس میں سند دیکھی جائے، واقعات ہیں بیان کر دیے، اس میں یہی کافی ہوتا ہے کہ علم و عقل کے معیارات پر دیکھ لیا جائے، بات معقول لگتی ہے تو بیان کر، لیکن برائی بیان ہو رہی ہے، یعنی کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی تبع تابعی کی، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، برائی بیان ہو رہی ہے، تو پھر یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے فلاں تاریخ میں پڑھ لیا تھا اور فلاں جگہ فلاں روایت آ گئی تھی، نہیں، پھر آپ کی تحقیق شہادت کے درجے میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جیسے عدالت میں کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، اس درجے میں اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ بیان کریں کہ یہ برائی ہے، اور اس کو بھی اسی طرح دیکھنا پڑے گا کہ ارادہ کیا ہے، یعنی کیوں بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد ہونا چاہیے نا، کوئی لوگوں کو متنبع کرنا ہے کسی کے شر سے، کسی کے بارے میں حسن ظن کو آپ مجروح کر رہے ہیں تو کوئی مقصد پیش نظر ہے، کیا چیز پیش نظر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ماضی کا قصہ ہے، اس کو اس کے سپرد کریں، آپ کیوں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مجرم بناتے ہیں اس میں۔ قرآن مجید کے اندر غیبت کی مذمت اور ممانعت کے حوالے سے سورۃ الحجرات کے اندر جو بات زیر بحث تھی، بڑی تفصیل سے غامدی صاحب سے ہم نے جانا۔ ایک روایت آپ حضرات کی خدمت پر رکھ کے انشاءاللہ پروگرام کو خاتمے کی طرف لے جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، پھر بیٹھ گیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس نے پوچھا، ان میں سے سب سے زیادہ دانشمند کون ہے؟ فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی سب اچھی تیاری کرنے والے ہوں، یہی سب سے زیادہ دانشمند ہے۔ اس کے بعد نوجوان خاموش ہو گیا، اس نے مزید کوئی بات نہیں پوچھی اور وہاں سے چلا گیا۔ ہم سب، ہمارے ہاں اگر آپ پوچھیں کسی بڑے مفکر سے، کسی بڑے صاحب علم سے، کسی بڑے حکیم دانا فلسفی سے کہ بھائی کون شخص ہے جو عقل مند ہے، دانشمند ہے، تو وہ اس کے جو اوصاف و خصائص بتائے گا کہ بھائی اس کو دنیا کا یہ پتہ ہو، اس کو تفسیروں کا یہ پتہ ہو، اس کو علوم عالیہ اتنے آتے ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک جملے میں جو بات فرمائی کہ اصل جو عقل رکھنے والا ہے وہ ہے کہ جو موت کے دن کی خبر رکھے اور اس کی تیاری میں جت جائے۔ کیا بات فرمائی ہم سب؟ یہی بات پیغمبر کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی اصل چیز ہے۔ اگر کسی آدمی کو موت یاد نہیں ہے تو پھر تو وہ اس بنیادی حقیقت ہی سے واقف نہیں ہے جس پر اس دنیا کا انحصار ہے۔ موت یاد ہونے کا مطلب صرف ایک واقعے کو یاد رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ادراک ہے کہ میں اس کے بعد ایک نئی دنیا میں داخل ہونے والا ہوں۔ پیغمبر جس کی منادی کرتے ہیں، ان کے آنے کا اس کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں انسان نے سائنس کی تحقیق کرنی ہے، اس دنیا کو کھنگالنا ہے،
اس کے بعد حقائق کا اکتشاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو انسان کرتا ہے، اس کو اس کی بڑی صلاحیت دی گئی ہے. اس کے لیے پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر تو آئے ہی موت کی یاد دہانی کے لیے. یعنی موت کی یاد دہانی اس مقصد سے نہیں کہ موت آنی ہے، نہیں، یہ کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، موت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، موت کس دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ بننے والی ہے، اس کے بارے میں وہ متنبع کرتے ہیں. اسی لیے ان کے لیے نذیر کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. وہ نذیر للعالمین ہوتے ہیں، دنیا والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہوتے ہیں. خبردار کسی حادثے سے کیا جاتا ہے. تو یہ واقعہ، یہ حادثہ مجھے آپ کو ہر ایک کو پیش آنے والا ہے. اگر کسی آدمی کو یہ حادثہ یاد نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کون سی صفات ہیں جس کو آپ دیکھیں گے؟ باقی سب چیزیں تو اصل میں صلاحیتیں ہیں، ان کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے، اس کے صلے بھی دنیا میں مل جاتے ہیں. انسان کی اخلاقی شخصیت اگر حقیقی معنی میں قابل اعتماد بنتی ہے تو وہ موت کی یاد دہانی سے بنتی ہے. اب تو بالکل واضح ہو گیا. حدیث کو بھی زیر بحث لے کر آئے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے کل اسی وقت. اب تک آپ کا بہت شکریہ.